قرآن کے اندر بعض اوقات شاید کہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے مردوں میں سے محمد الرسول اللہ کسی کے باپ نہیں اور وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن الحمد سے والناس تک سارا ہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سارا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن نے خود دیا، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا۔ یہ جو قبلک ہے اور وما انزل، اللہ نے فرمایا وما انزل من قبلک، اس سے ثابت ہے ختم نبوت۔ یا تو حضور پر نازل ہوا تو یا حضور سے پہلے نازل ہوا، بعد میں کچھ نہیں نازل ہوا۔ یہاں سے ثابت ہے ختم نبوت کہ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو والذین یؤمنون بما انزل الیک پر بھی عمل کرتا ہے اور پھر من قبلک پر بھی عمل کرتا ہے، یعنی جو اس سے پہلے ہے اس پر اور جو حضور پر ہوا ہے اس پر، اس کے بعد کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بس اینڈ۔ اس ناچیز نے یہ عرض کیا ہے کہ سارا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ہے سارا قرآن، اور یہاں سے ہی اس آیت سے بھی ختم نبوت ثابت ہے۔ اور قرآن کا آخری کلام ہونا، قرآن کا کلام خدا میں سے، پہلے دیکھیں نا توریت، زبور، انجیل اور 100 صحائف آسمانی جو ہیں ان سب کا نزول ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے، مگر ختم نبوت کے لیے اس آیت کو ماننا یہ شرائط ایمان میں سے ہے، بلکہ میں تو شرائط کہہ گیا ہوں، بنیاد ایمان میں سے ہے۔ مختلف مقاصد فکر ہوں گے لیکن ختم نبوت پہ کسی قسم میں بھی اس معاملات میں آ کر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم فرمایا اور ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، پوائنٹ 3 ہے اس آیت کے اندر۔ پہلے یہ کہ حضور کسی مرد کے باپ نہیں، حضور کسی بچوں کے باپ ہیں، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھے، بچوں کے باپ ہیں۔ طیب، طاہر تے ابراہیم اور قاسم، حضور کی کنیت ہے ابو القاسم۔ اور یاد رہے کہ حضور کی جو یہ اولاد ہے آگے یہ سارے سادات ہیں، جو سیدہ کائنات فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا بی بی پاک سے آگے چلی ہے، اور حضور کے نواسے ہونے سے حضور کی یہ اولاد ہے آگے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اور اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ سادات کا ہونا اور صبح قیامت تک ہونا اور سیدہ کائنات کی اولاد ہونا یہ بھی من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سیدوں کا صبح تک ہونا یعنی صبح قیامت تک ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ حضور کی اپنی اولاد کوئی بھی بلوغت کو پہنچی نہیں، اس لیے نص قطعی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نص ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی کے باپ نہیں، کن سے؟ مردوں میں سے۔ مرد کو کہتے ہیں رجل، اور بہت سارے جب ہوں تو رجال، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہاں سے ہی ختم نبوت ثابت ہے۔ اچھا جی ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں جی نہیں اس کے لیے تو
قرآن میں ماشاءاللہ موجود ہے. حضرت دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. یعنی مرد اگر ہو بھی تو نبی ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ سے پہلے ہو سکتا ہے. توجہ چاہوں گا، حضور سے پہلے نبی ہو سکتا ہے. حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی ہیں. اور حضرت اسحاق حضرت جناب علی اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سلسلہ آگے چلتا چلتا کہاں تک جاتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آگے سلسلہ نسب بڑھتا ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، اور پھر وہاں پہ رک گیا ہے سلسلہ نبوت. اسماعیل سے آگے کوئی نہیں چلا، اس لیے کہ وہاں پہ ایک ایسا نبی آنا کہ جس کا نام ہے محمد رسول اللہ، اور اس کو کہا جاتا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جناب بات یہ ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے، مگر نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ اے پیارے مصطفیٰ، وہ اگر نبیوں کے بیٹے نبی تھے تو وہاں پہ سلسلہ نبوت بنی اسرائیل چل رہا تھا. اب جب سے آ گیا ہے سبحان اللہ کہہ رہا تھا. اس لیے تو میرے امام نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور آپ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. یہ ختم نبوت. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اور ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں، مہتاب منور آتا ہے، پیمبر تو سب ہی آ ہی گئے، اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے. اور یہ تو ہوئی بات اس کی. آپ جان گئے کہ حضور کسی مرد کے باپ نہیں. پتہ یہ چلا کہ میرے سونے رب کائنات نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، اپنے حبیب کی اولاد کو بھی، بیٹوں کو بھی، صاحبزادوں کو بھی، وہ پھولوں جیسے صاحبزادے، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے سونے ہوں گے. ہے جی کتنے. دیکھو نا، امام صاحب نے ویسے نہیں فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. وہ کتنے سوڑے ہوں گے، مگر سب جاتے گئے. اس لیے یا وحدہ لا شریک وجہ کیا تھی؟ اور جواب یہ دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اکثر یہ کہا جاتا ہے حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں، لیکن قرآن کے سارے ترجمے کو سمجھنا پڑے گا. کسی مرد کے باپ نہیں، مگر رسول ہیں اور خاتم النبیین. فرمایا میرا ایسا رسول ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یاد رکھ لو، نبوت بھی ختم ہے، رسالت کا بھی اینڈ ہو رہا ہے. صرف نبوت کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو قادیانی طبقہ ہے نا، ٹولہ،
ہمارے وہ بھائی ان کو یہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو نالج نہیں ہوتا، علم اتنا نہیں ہوتا، ان کو یہ پکڑتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی آپ کا دعویٰ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا رسالت کا بھی وہاں پہ اینڈ ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اچھا، لوگ معنی اور معارف اور ترجمے، بلکہ قرآن کی آیات بھی کئیوں کو نہیں یاد ہوتی، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور کئی دیکھا ہے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لو، میرا نبی خاتم النبیین بھی ہے، اور اس سے پہلے میرے آقا کے آنے کی وجہ سے اللہ نے رسالت کا بھی اینڈ فرما دیا، نبوت کا بھی اینڈ فرما دیا۔ قرآن میں پہلے سپارے کا جو رکوع ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، توجہ ہے سارے حضرات؟ ختم اللہ علی قلوبہم، وہاں پہ یہ لفظ ختم جو ہے نا، ختم کا یہاں پہ معنی ہے مور، توجہ ہے؟ ختم کا یہاں پہ معنی ہے مور، اور وہاں پہ معنی ہے ختم ہونا۔ یہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہاں پہ بھی معنی یہی ہے، حالانکہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے 100 معنی ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر لفظ صلاۃ 5 چیزوں کے لیے آتا ہے۔ دعا کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، رحمت کے لیے آتا ہے، تعریف کے لیے آتا ہے، درود کے لیے آتا ہے۔ ارے اس پہ اگر قرآن پڑھوں تو تھوڑا سا ادھر ہٹ جاؤں گا، لیکن توجہ چاہوں گا، وہاں پہ اگر مانا تم وہاں پہ جناب علی صرف مور لیتے ہو تو یہاں پر بھی بات میرے آقا کی طرف آئے گی۔ اگر اس کا مادہ اشتقاق ایک ہی مانا جائے تو پھر بھی یہی ماننا پڑے گا کہ میرا نبی تو جب سے آیا ہے ختم نبوت کی مور لے کے آیا ہے۔ ذرا بولنا پیسی جڑے بندے سمجھ گئے، میرا نبی جب سے آیا ہے ختم نبوت کی مور لے کے آیا ہے۔ کدی مرزے ہیں پوچھیو یا اس دے کسی پیروکار ہے پوچھیو، وہ ساڈا نبی تے اعلان نبوت تو پہلے بھی جدھر جاتا تھا تو پتھر درود پڑھتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد نہیں، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میرا نبی تو جدھر جاتا تھا، ارے شجر و حجر جھک جاتے تھے اور السلام علیکہ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ میں دلائل نہیں دے سکتا چونکہ میرے پاس وقت نہیں، مگر پتہ یہ چلا کہ جس وقت اس نے دیکھا کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور چونکہ اس نے تورات وغیرہ میں پڑھا ہوا تھا، کیا پڑھا ہوا تھا؟ یہی پڑھا ہوا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ سارا کچھ پڑھا ہوا تھا، انجیل میں پڑھا ہوا تھا، صحائف جو 100 صحائف آسمانی ہیں ان میں بھی انکشافات ہوئے تھے، زبور میں بھی ہوا تھا کہ واقعی ایک نبی آئے گا جو سارے نبیوں کا خاتم ہوگا، بلکہ سارے نبیوں کا امام ہوگا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سارے نبیوں کا نبی ہوگا، رسولوں کا رسول ہوگا۔ درخت چک رہے ہیں، اس کے کیتا جناب کھانا تیار کر لیا۔ جب کھانا تیار کیا سب کو بلایا، جی آ جاؤ، اے سارے ذرا جلدی جلدی آئے نا، ذرا آج تو بڑی گل ہے، آج کھانا تیار ہو گیا۔ اس کے ذرا ٹک کے بیو تسی، میں نے جس کے لیے کیا ہے ان کو بلاؤ، وہ کہاں پر ہے؟ اچھا، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، سب نے اس نے کہا ہے نادانو کیوں دیکھتے ہو؟ نشانی میں بتاتا ہوں۔ آخر کیا نشانی ہے؟ فرمایا بدلی دیکھو، جدھر جدھر بدلی جا رہی ہے ادھر ادھر مصطفیٰ جا رہا ہے۔ بدلی سایہ کر رہی ہے۔ وہ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا، ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا۔ وہ اس نے کہا جی کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ پر مور نبوت بھی ہے۔ یہ دلیل یاد کر لیں، کسی قدیانی سے واہ پہ جائے نا، پڑ جائے، کسی نال پالا پہ جائے نا قدیانی نال، تو اس کو یہ دلیلیں پیش کرو، اس کے کہو اے کافرو،
تم سے تو وہ راہب اچھا تھا کہ جو تورات اور انجیل میں پڑھ کے مانتا تھا مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، اور تم سے تو وہ اچھا تھا کہ جو مور کا معنی صرف مور نہیں کرتا تھا بلکہ مور کا معنی ختم نبوت کی دلیل کرتا تھا۔ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، ختم اللہ ہو، پتہ یہ چلا کہ تورات کے اندر بھی مور نبوت کا ذکر ہے، ارے انجیل کے اندر بھی مور ختم نبوت کا ذکر ہے، زبور کے اندر بھی مور ختم نبوت کا ذکر ہے، اور آمد محمد رسول اللہ سے بھی پہلے اور ختم نبوت کا اعلان ہونے سے بھی پہلے میرا نبی خاتم النبیین تھا۔ بلکہ یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب آدم صفی اللہ پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ذرا آنکھو سبحان اللہ، وردیت لکم الاسلام دینا۔ میرا رب اعلان فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج کا دن بڑا خاص ہے، دین مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت عظمیٰ کو تمام کر دیا ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، وردیت لکم الاسلام دینا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی۔ پتہ یہ چلا کہ جو شریعت اور جو دین محمد الرسول اللہ لے کر آئے، اللہ وحدہ لا شریک نے اسی کو لاسٹ اور اسی پہ اینڈ اور اسی کو آخر کر دیا ہے، اور فرمایا اس دین کا نام ہے اسلام۔ آنکھو سبحان اللہ، اور اس دین کا نام ہے اسلام۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ بلکہ ایک اور آیت بھی اگر پڑھ دوں تو اور لطف تو بالا ہو جائے گا اور آپ مسئلہ بھی بڑے اچھے انداز میں سمجھ جائیں گے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ سب کچھ ختم نبوت ہے، یہ جتنے بھی معانی ہیں، دین مکمل ہو گیا۔ اور کون سا دین ہے؟ فرمایا اسلام۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محبوب بھیجا ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا جنت کی اور ڈرانے والا جہنم سے، للناس۔ میں نے کیا کہا؟ اچھا للناس، حضور ساری انسانیت کے لیے بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ حضور کیا ہے؟ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ اچھا قل، محبوب آپ فرمائیں یا ایھا الناس، ابو بکر صدیق اور علی سے لے کر فارا مسجد والوں سمیت چھاٹ کر رہا ہوں، اور صبح قیامت تک کے لیے جو بھی روح آنے والی ہے اس تک کے لیے فرمایا قل یا ایھا الناس انی، میں رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ بھی ختم نبوت ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہے، کسی رسول کے لیے بھی نہیں ہے۔ بشیرا و نذیرا بھی حضور ہے، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بھی حضور ہے، اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا بھی حضور ہے۔ اور سنو قرآن، یا ایھا الناس قد جاکم برہان۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ دلائل تو اور بھی ہیں، دلائل سیدنا، میں یہ جتنی جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے
اور آپ خود بھی نہیں بولنا پیسی اے تسی بھی تے میں بھی، یہ تہاڈیاں اکھیاں تے تہاڈے رخسار تے تہاڈا یہ چہرہ تے تسی یہ وڈیاں وڈیاں جڑیاں گلاں کردے ہو تے وڈے وڈے بزنس کردے ہو تے وڈے وڈے ایٹم بم بنا رہے ہو، ایروپلین بنا رہے ہو، یہ سارا کچھ بنا رہے ہو، یہ اس سونے رب کے دلائل ہیں، مگر فرمایا نہیں میں نے آدم کو بھیجا یا اللہ، پھر فرمایا نہیں، پھر میں نے نوح کو بھیجا، پھر میں نے شیش کو بھیجا، پھر میں نے جناب علی اور لوگوں کو بھیجا، بڑے بڑے انبیاء آئے، مرسلین آئے، اور بیک وقت کئی نبی بھی آئے، مگر سارے دلائل ہونے کے باوجود فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اور یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، میرا نبی خاتم بھی ہے اور میری دلیل بھی ہے۔ ہے بڑی بڑی گل میں کیتی ہے، میرا نبی خاتم بھی ہے، میری دلیل بھی ہے۔ کسی کے اندر اور جرأت ہے وہ اتنی بڑی بات کہے؟ اور میں آپ کو اگر باتیں بتاؤں نا صحیح تے تسی اسی ویلے سجدے چ پے جو یار مرزا لانتی ہے جیاں گلاں بھی کرتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، اور بتاؤں گا۔ آج صرف میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آج میں ابھی تک صرف الحمدللہ 8 آیتیں میں پڑھ چکا ہوں، اور الحمدللہ 8 سے زائد ابھی میرے ذہن میں ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے جو قرآن سے بات کی ہے وہ انسانیت کے حوالے سے کی ہے۔ اب ذرا عالم ارواح میں بھی جاتے ہیں۔ کیوں کہ میرا نبی وہاں بھی خاتم النبیین ہی لکھا ہوا ہے، اور میرے نبی کا جب تعارف ہوا تو ختم نبوت کا ہوا، اور آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ساروں کو جب اللہ نے بلایا تو فرمایا سنو آج بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں وعدہ کرو ایمان لانے کا، مگر تم آ چکو گے تو پھر مصطفیٰ آئے گا۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب و حکمت جب عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ ختم نبوت ہے۔ تم سب آؤ اور پھر میرا مصطفیٰ آئے۔ زیادہ میں اس کی گرامر کی اور لغات کی اس کے اندر میں نکات میں نہیں جانا چاہتا، بات مشکل ہو جائے گی اور وقت بھی نہیں ہے۔ فرمایا کتاب و حکمت بھی دوں گا اور پھر میرا مصطفیٰ آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ عجیب بات ہے، یا اللہ نبی نو بھیجنا بھی بعد چیتے، مصدق بھی انہاں دا بڑھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ خاتم بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں، کیا سارے نبیوں کو جانتے ہیں؟ فرمایا تم جاننے کی بات کرتے ہو، جب ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی اس کی پیشانی میں میرا نور چمک رہا تھا۔ آج ایک نئی بات آپ کو بتاتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی نئی بات ہے۔ کیوں؟ کسی بھی مقام پہ کسی بھی نبی کے معاملات جو بھی آگے بڑھے وہاں پہ میرے آقا کی نورانیت موجود تھی، اور نورانیت اس حوالے سے موجود تھی کہ ہر نبی کی پیشانی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نور محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین۔ بعد علیہ جتنے یہ 30 تھے، میرے آقا نے پہلے فرمایا تھا 30 جھوٹے آئیں گے، میرے آقا نے پہلے ہی فرمایا تھا 30 جھوٹے آئیں گے، مگر یہ جو سچے تھے یہ سارے فرماتے رہے ہم آ چکے، بعد میں وہ آئیں گے، اور یہی ختم نبوت ہے، یہی ختم نبوت ہے۔